بے شک اللہ سے جو بھی دعا کی جائے اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک نبی جسے تاریخ سلیمان کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر بار بار دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے ایسی عزت دے، مجھے ایسا مقام دے جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ تو بس اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور آپ کو کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت عطا کر دی۔ تاریخ نے لکھا انسان، جنات، جانور، پرندے، ہوا، درخت آپ کے فرما بردار رہتے تھے۔ آپ ان سب کی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ آپ کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا اور تمام مخلوقات آپ کے رعب، مرتبے اور عزت کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو مانتے تھے۔ تو آپ کے زمانے میں ایک یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پہ تمام مخلوقات کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے، تو اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ تمام جانوروں اور پرندوں نے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں ہدہد پہنچا۔ آپ نے پوچھا تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں اڑتا ہوا یمن تک جا پہنچا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ کے نبی اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن افسوس وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آنکھ کی پوجا کرتے ہیں اور حقوق العباد سے نا واقف ہیں۔ بس جیسے ہی سلیمان نے یہ سنا، آپ نے ایک خط تحریر کیا اور فرمایا، جاؤ اس ملکہ کو میرا یہ خط دو، وہ اللہ کی توحید کو مان لے اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے۔ جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا تک پہنچا، تو آپ نے اپنے درباریوں کے سامنے جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا، جس میں تحریر تھا کہ میں سلیمان داؤد نبی کا بیٹا اللہ کے نام سے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور ہو کر شیطان کے وسوسوں سے دور ہو کر اللہ کی رحمت تک پہنچ سکو، ورنہ تمہارا ہی ظلم تم پر برسے گا۔ ملکہ سبا نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے ملکہ سبا، ہمارے پاس نیزے، تلوار اور بھالے اور اتنے لوگ ہیں، ہم کسی کے سامنے کیا جھکیں؟ شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا تھا۔ لیکن ملکہ سبا نے کہا، مجھے ان کے الفاظ سے صداقت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے قاصد کو خالی بھیجنا مناسب نہیں۔ آپ نے قیمتی تحائف کے ساتھ اپنے قاصد سلیمان نبی کے پاس بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی ان تحائف کو دیکھا، آپ فرمانے لگے، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے اور مجھے اس زمین کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے۔ جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ میں تو صرف ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچا، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ یہ علم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تو آپ نے یہ چاہا کہ جب ملکہ سبا یہاں پہنچے، ان سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو۔ کون ہے جنات میں سے جو یہ کام سب سے پہلے کرے گا؟ جنات میں سے
جس کا نام نایاب تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آج کے دن میں ہی تخت بلقیس آپ کے پاس لاؤں گا۔ دوسرا جن کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں کچھ دیر میں ہی ملکہ سبا کا تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا جو آپ کا وزیر بھی تھا، جس کا نام حضرت آصف برقیہ تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے، ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ بس جیسے ہی سلیمان علیہ السلام آنکھیں بند کر کے اور ابھی آنکھوں کو کھولنا ہی تھا، وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ سارے جنات، چرند پرند آصف برقیہ کی تعریفیں کرنے لگے۔ اتنے میں ملکہ سبا آ پہنچی۔ اپنا تخت اپنے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود دیکھا تو کہنے لگی، بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی حکومت اللہ نے صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر چیز پر رکھی ہے۔ میں مانتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہی حقیقی خالق ہے۔ میں مانتی ہوں جس نے آپ کو حکومت دی ہوگی کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اور یوں ملکہ سبا اللہ کے دین کو ماننے لگ پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر بیٹھی۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔